الحمد للہ رب العالمین۔ پیارے سامعین، کافی دنوں سے آپ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ جو لوگ ہمارے کیٹیگری کے نہیں ہیں ان پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ اب چونکہ ماحول ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے تو ان سے میری کوئی شکایت نہیں، شکایت اس انسان سے ہے، ایسے لوگوں سے ہے جن کے سروں پر ٹوپیاں، چہرے پر داڑیاں ہوں۔ اگر ایسا شخص، ایسا انسان اپنے ہی قوم کے لوگوں کو، اپنے ہی پیشوا اور رہنماؤں کو اگر بدنام کریں، ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں، انہیں ذلیل و رسوا کرنے پر تل جائیں، تو پھر اس قوم کا بھلا ہونا مشکل ہے۔ پھر یہ قوم ترقی کی طرف نہ جا کر کے فلاح و بہبودی کی طرف راہ گامزن نہ کر کے یہ تباہی، بربادی، پسماندگی کی طرف چلی جائے گی۔ چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر خود کو مسلمان کہلواتے ہیں مگر حقیقی معنی میں یہ مسلمان نہیں ہوتے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ جنہیں اپنے پیشوا سے الفت نہ ہو، ان سے بغض ہو اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے پر تل جائے، سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کی قدر نہیں کی، نائب قدر کی، نائب نبی کی قدر نہ کرے، نائب رسول کی تعظیم نہ کرے، وہ مسلمان کیسے کہلا سکتا ہے؟ یا پھر اس کے اندر ایمان باقی ہو، آپ کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں؟ جنہیں علماء سے بغض ہو، جن کے اتباع میں، جن کے تقریر و وعظ میں ہمیں خدا و رسول کی معرفت ملتی ہے، خدا و رسول کے بارگاہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں، جن کے ذریعے، جن کے باتوں کے ذریعے، جن کے کردار کے ذریعے انسان مکمل طور پر مذہب اسلام کا پابند ہو سکتا ہے، اگر اسی انسان کو ہم برباد کرنے کے چکر میں، اسی انسان کو گرانے کے چکر میں، اسی انسان کو پریشان کرنے کے چکر میں اگر ہم لگ جاتے ہیں اور دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، یہ چند روپوں کے لیے اگر ہم اپنی آخرت برباد کریں، علماء سے دشمنی مول لے لیں، نائب نبی کو تنگ کریں، نائب رسول کو پریشان کریں، تو پھر آپ کیسے اس انسان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یہ میرے ذہن سے بالکل بات ہٹ کر جا رہی ہے کہ جسے علماء سے بغض ہو، جسے عالم دین سے جو ہے نفرت ہو، جس انسان کو ایک پیشوا، ایک رہبر سے اگر دشمنی ہو جائے تو پھر اس انسان کا ایمان صحیح معنوں میں کام کرتا ہو یا پھر اس کے ایمان مکمل ہو، اس گارنٹی میں نہیں لے سکتا۔ لہٰذا میرے پیارے، آپ کو رب نے عقل دی ہے، آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، صرف ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر آپ پھسل نہ جائیں، چونکہ یہ حال تو نبی کے زمانے میں بھی تھا۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے، اللہ کا کلمہ پڑھتے، مگر پھر بھی منافقت کرتے تھے، پھر بھی نبی اللہ و رسول کی جو ہے شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے۔ یہ وہی قسم کے لوگ ہیں جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہرے پر داڑیاں ہیں، مگر یہ صاحب ایمان نہیں ہے، حقیقت معنی میں مسلمان نہیں ہیں، یہ دنیا کے حریص ہیں، یہ پیسوں کے لالچی ہیں، یہ جاہ و جلال کے لالچی ہیں۔ انہیں اللہ و رسول سے کوئی واسطہ نہیں، مذہب اسلام سے کوئی رغبت نہیں، مسلمانوں سے کوئی الفت نہیں ہے، یہ صرف اور پیسوں کے پجاری ہیں، دولت و کرسی کے پجاری ہیں۔ لہٰذا ہر داڑھی اور ہر ٹوپی والا سچا مسلمان ہو جائے، عاشق رسول ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کسی انسان کے باتوں کو، اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کے پس پشت کی سیرت کو دیکھ لیجئے، آپ کو پورا۔ اور یہ لوگ جو بھوگتے ہیں
مفتی صاحب کی شان میں کیا اکھاڑ لیں گے؟ رب تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ رب تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل رسوا کر دیتا ہے۔ تو تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے بے، تو بھکما ہے، بھکمنگا ہے، ذلیل اور دنیا کا جو ہے سب سے گرا ہوا انسان ہے۔ تو کسی قوم میں نہیں آتا، کسی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، نہ تو ہمارے میں سے ہے نہ ان میں سے ہے، تو بیچ والا انسان ہے، اور دوگلے انسان کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تم کیا سوچ رہے ہو کہ تمہارے اس لان تان سے مفتی صاحب کی شان میں کوئی کانچ آ جائے گی؟ حقیقت کو پروان چڑھانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو حق پر ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اور جو نا حق پر ہو ساری کائنات بھی اس کی مدد میں آ جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ تاریخ اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اور آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا۔ ظالموں سے کیا کہا جائے، نہ ان کے ایمان کا ٹھکانہ ہے، نہ اعمال کا ٹھکانہ ہے، انہیں خدا و رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اپنی روٹی سیکنی ہے اور کتے کی طرح تلوے چاٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بد نسل انسان سے، ایسے بد صورت اور بد ذہن انسان سے ہم تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی اور عاشق رسول کی حفاظت عطا فرمائے۔ پروردگار کی دعا بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی ہمیں دور رکھے، آمین۔